الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ترجمہ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 اور 23 ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ ان آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غزوہ احزاب کا ذکر فرما رہے ہیں، اور مسلمانوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان کی تعریف فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور ان آیات سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، اور کچھ اور بھی ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، اور ان میں کچھ واقعات حالیہ جو ماضی قریب ہے اس میں واقع ہوئے، اور کچھ تھوڑے پرانے واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ان میں پہلی بات ہے طالبان کے حوالے سے، کہ امریکہ نے حملہ کیا تھا آج سے کوئی 22-23 سال پہلے افغانستان کے اوپر، اور صرف امریکہ نے نہیں بلکہ اس کے جتنے الائنس تھا، جتنے اس کے ساتھی تھے، الائنس تھے، ان سب نے مل کر حملہ کیا تھا۔ تو ایک غریب ملک، ایک بالکل نہتہ ملک جس کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس وقت ہم مسلمان تقریباً سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اب افغانستان تباہ ہو گیا اور اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ جو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی یہ ختم ہو گئی، یہ سمجھتے رہے۔ لیکن وہ جو مجاہدین تھے وہ جہاد کرتے رہے، اور یہ خبریں ہمیں نہیں مل رہی تھیں۔ اچانک پھر آج سے 5-6 سال پہلے خبریں آنی شروع ہوئیں کہ اتنا علاقہ جو ہے اس پر طالبان کا قبضہ ہے، افغانستان کا اتنا علاقہ، اور وہ آہستہ آہستہ وہ علاقہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھا، تھوڑی اس سے پرانی بات بھی ہے، وہ یہ کہ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو ایک ناردرن الائنس بھی ایک گروہ تھا، اور وہ گروہ جو تھا وہ طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا، اور افغانستان میں پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ نہیں تھا، اور اس جو گروہ کی مدد جو ہے وہ امریکہ اور دوسرے ممالک اس کی کر رہے تھے طالبان کے خلاف۔ تو وہ ایک باغی گروہ تھا اور غدار گروہ تھا جو طالبان سے لڑ رہا تھا۔ بہرحال یہ جب واقعہ پیش ہو گیا تو اسی گروہ کے جو لوگ تھے وہی حکومت میں آ گئے، اور وہ بڑے بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے جو حکومت میں آ گئے تھے۔ اور آج سے 2 سال تقریباً ہو گئے، میرا خیال ہے، یا 3 سال ہو گئے طالبان نے افغانستان کو آزاد کر لیا۔ تو جو ہم سمجھتے رہے کہ اب افغانستان پہ قبضہ ختم ہو گیا مسلمانوں کا، اور اب تو شاید ہی کوئی اچھے مسلمان لوگ آئیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہم جہاد کرتے رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے اور مومنین والی صفات اپنے اندر رکھیں گے تو پھر ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فتح یاب فرمائیں گے۔ تو یہ جو 20-22 سال لگے یہ ہمیں تو بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا اور پیچھے جائیں تاریخ میں تو میرے خیال میں سب کو ہی پتہ ہوگا کہ بر صغیر پہ برطانیہ کا قبضہ تھا، اور 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی۔ جب مسلمانوں نے برطانیہ کی آزادی کی کوشش کی تھی تو ایک جنگ ہوئی تھی جو 1857 میں ہوئی تھی، اور آزادی کب ملی ہے؟ 90 سال بعد، 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کو چھوڑا نہیں اور لڑتے رہے۔ علماء اور مسلمان جو تھے انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس دوران بہت سارے فتنے بھی آئے، ان کا بھی مقابلہ کیا، قادیانیت کا فتنہ بھی آیا، ختم نبوت پہ حملے ہوتے رہے۔
لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل جنگ سیاسی محاذ پہ جنگ لڑتے رہے. جب اصل جنگ میں ناکامی ہوئی تو سیاسی محاذ سے اختیار کیا اور بالآخر پاکستان وجود میں آیا اور ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی. وہاں افغانستان میں جو پھر بعد میں ہوا وہ یہ کہ وہ جو ناردرن الائنس جو ان کے دشمن تھے طالبان کے وہ بھی ختم ہو گئے. جب کابل پہ قبضہ ہوا ہے طالبان کا تو وہ ایسے تھا کہ جو لاکھوں کی فوج تھی وہ بھاگ گئی افغانستان کے اور اسی میں وہ سارے لوگ بھی شامل تھے جو ناردرن الائنس کہلاتے تھے وہ بھی بھاگ گئے. ایسا رعب قائم ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈال دیا کہ بغیر کسی جنگ بغیر کسی لڑائی کے طالبان خود بھی حیران رہ گئے کہ انہوں نے کس طرح واپس افغانستان پہ قبضہ کر لیا. یہ 2 واقعات ہو گئے. اس سے اور پیچھے جائیں تو چنگیز خان نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا تھا تو پوری سلطنت ختم کر دی تھی اور وہ کتابوں میں آج تک اس کی مثال دی جاتی ہے کہ خون کے دریا بہا دیے گئے اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے پہاڑ بنا دیے گئے اور مسلمان بری طرح شکست سے دوچار ہوئے. اور مسلمان حالانکہ بہت ہی ایمان کے لحاظ سے کمزور تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا, 100 سال بعد چنگیز خان کی جو نسلیں تھیں وہ مسلمان ہو گئی اور وہ جو بظاہر شکست نظر آ رہی تھی لیکن کتنا عرصہ لگا, 100 سال لگے. تو وہ جو مسلمان تبلیغ کر رہے تھے انہوں نے اپنی تبلیغ کو نہیں چھوڑا, انہوں نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا اور وہ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ چنگیز خان کے جو اولاد تھی اس میں سے پہلا ایک مسلمان ہوا لیڈر اور اس کے بعد ایک ایک کر کے بہت سارے مسلمان ہو گئے, پورا قبیلہ مسلمان ہوا. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے بشارت دی تھی, ایک لشکر کو بشارت دی تھی کہ یہ وہ لشکر ہے جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا. قسطنطنیہ کو آج استنبول کہتے ہیں جو ترکی کا ایک شہر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ کتنا ہی شاندار لشکر ہوگا اور کتنا ہی شاندار اس کا سپہ سالار ہوگا. تو آپ کے خیال میں کتنا عرصہ لگا ہوگا قسطنطنیہ کو فتح ہونے میں؟ بشارت دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 800 سال. اور 800 سال میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور کوشش نہیں کر رہے تھے, بلکہ صحابہ کے دور میں ہی وہ کوششیں شروع ہو گئیں اور قسطنطنیہ پر حملے شروع ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کا مزار جو ہے وہ استنبول میں ہے. وہ ان قافلوں میں شامل تھے جو قسطنطنیہ پر حملہ کرنے گئے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنا گھر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ شریف تشریف لائے تھے, ان کی قبر جو ہے مزار مبارک جو ہے وہ استنبول میں ہے. 800 سال لگ گئے. بار بار مسلمان حملہ کرتے رہے قسطنطنیہ کے اوپر. اور قسطنطنیہ کیوں اتنا مضبوط تھا؟ جیسے آج ہم امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں, اس طرح اس زمانے میں قسطنطنیہ بیزنٹین امپائر کہلاتا تھا اور رومی سلطنت کا مرکز تھا. وہ جیسے آج وائٹ ہاؤس ہے تو قسطنطنیہ جو تھا وہ اس وقت کی رومی سلطنت کا سپر پاور کا مرکز تھا. اس کو فتح کرنا آسان نہیں تھا. اس کو جس طرح فتح کیا گیا, اگر تاریخ ہم پڑھیں, سلطان محمد فاتح تھے امیر اس لشکر کے جنہوں نے حملہ کیا تھا. اور وہ ایسا حملہ تھا کہ آج بھی جو مورخین, جو غیر مسلم مورخین لکھتے ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے, اور انہوں نے کس طرح اس طریقے سے انہوں نے فصیل بنائی ہوئی تھی اور اپنے قلعے کو حصار میں لیا ہوا تھا کہ کوئی بھی فوج ان کے اوپر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی اور انہیں شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. لیکن سلطان محمد فاتح نے ایسا حملہ کیا, مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں پڑھیں گے. تو اپنے لشکر کو انہوں نے اتنا یقین دلا دیا فتح کا, انہوں نے کہا ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں پڑھیں گے. آیا صوفیہ ایک بہت بڑا چرچ تھا, اس زمانے کا سب سے بڑا چرچ تھا جو اب مسجد میں تبدیل ہو گیا ہے, اور آج سے 2-2.5 سال پہلے اس میں نماز کی بھی اجازت دے دی گئی, ورنہ اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. تو یہ مسلمان کا عزم اور ہمت جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا تعلق آج کے حوالے سے اس طرح بنتا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ شاید ہمیں کبھی کبھی مایوس کر دیتا ہو کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, اب تو سب کچھ ختم ہو گیا, پورا شہر کا شہر تباہ کر دیا, بچے بھی اس قابل نہیں رہے, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے.
تو اس وجہ سے مایوسی کی کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ کوئی کافر بھی ہوں تو ہمیں تو اس پہ ترس آئے گا، اللہ کی مخلوق ہے، چاہے جانور بھی ہو ہمیں اس پہ ترس آئے گا، اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بس اس پر تو یہ کہنے کی بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اپنی دعائیں جو ہیں وہ کم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بڑھاتے رہنی چاہیے۔ اس وقت جو مدد ہم کر سکتے ہیں اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ ہم خود جہاد میں، جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے مجھ سے مانگا تھا، کیا تم نے ان کے لیے مدد کی؟ ہاں، وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو وہاں ٹرک جانے نہیں دے رہے، اور تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ٹرکوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ٹرکوں کے لیے بھی راستہ کھول دیں جن کے راستے بند کر دیے ہیں۔ یا اللہ وہ آپ سے بڑے نہیں ہیں، یا اللہ سب سے بڑے آپ ہیں، یا اللہ طاقت والے آپ ہیں، آپ ان کا راستہ کھول دیجئے۔ تو ہم ان سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، ہمارا کام مانگنا ہے، اور ہمارا کام وہ ہے جو ہمارے دائرہ اختیار میں، وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ذرا کچھ اور بھی واقعات ہیں افغانستان کے حوالے سے، یہ آج کل کی کہانیاں ہیں۔ معظم بیگ ایک صاحب ہیں، برطانیہ سے ان کا تعلق ہے، ظاہر مسلمان ہیں، نام سے پتہ چل رہا ہے۔ ان کو جب افغانستان پر حملہ کیا تھا امریکہ نے تو ان کو بھی پکڑ لیا تھا، وہاں سے بہت سے بے قصور لوگوں کو پکڑا تھا اور ان کو بھی پکڑ کر گوانٹانامو بے لے گئے تھے۔ اور گوانٹانامو بے شاید پتہ ہوگا سب کو کہ وہ ایک قید خانہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کو افغانستان سے جو پکڑے گئے، پاکستان سے پکڑے گئے اور مسلم ملکوں سے پکڑے گئے، انہیں لے جا کے قید کیا گیا۔ معظم بیگ بتاتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پر قید تھے، اور قید میں اس طرح رکھا جاتا تھا کہ ہاتھ اور پیر دونوں کو ایک زنجیر سے باندھا جاتا تھا، یہ نہیں دو زنجیروں سے، نہیں ایک ہی زنجیر سے، یعنی اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ چلنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ پھر انہیں ایک ایسے پنجرے میں رکھا جاتا تھا جس میں سیدھا نہیں کھڑے ہو سکتے، صرف جھک کے کھڑے ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ ان کا حال تھا۔ ایسے موقع پر جب پہلی نماز کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، تو ان کا ایک ساتھی تھا عرب، اس نے ان سے کیا سوال پوچھا؟ معظم بیگ بتاتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا کہ نہ ہم وضو کر سکتے ہیں، نہ ہم تیمم کر سکتے ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یہ ہمارے دلوں کو ہلا دینے والی بات ہے کہ ہمارے پاس مسجدیں بھی ہیں، ہمارے پاس پانی بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ وضو کر سکیں، اور جب وضو نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی ہے کہ مٹی سے اپنے آپ کو تیمم کر لو، وہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ تیمم کر سکیں۔ اس وقت ان کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ نماز کیسے ادا کریں؟ یہ ظلم کیے گئے ان کے اوپر۔ پھر معظم بیگ بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے لوگوں کو اس طرح مارا جاتا تھا کہ مار مار کے ان کو ختم کر دیتے، قتل کر دیتے تھے۔ ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، اس کے ہاتھ اوپر باندھ دیے اور اس کے سر پر ایک بوری ڈال دی تاکہ اسے نظر نہ آئے۔ اب وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ اوپر بندھے میں، اور 1 گھنٹے نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 4-5 دن تک اس کو کھڑے رکھا ہے اس حالت میں، اور اس کو مارتے رہے گھوسوں سے اور ڈنڈوں سے مارتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات بگرام ایئر بیس پہ، پہلے انہیں بگرام ایئر بیس جو بدنام زمانہ قید خانہ تھا افغانستان میں، پہلے انہیں وہاں بند رکھا گیا، 1 سال معظم بیگ وہاں پہ بند رہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پورے دن میں 1 بوتل پانی کی دی جاتی تھی پینے کے لیے پورے دن میں، اور ہم وضو نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے پورے سال تیمم کر کے نماز پڑھی۔ یہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز نہیں چھوڑی انہوں نے۔ وہ تو بیچارے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھی، لیکن ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسجدوں میں، ہم اپنی مسجد کو بھی دیکھ لیں، کسی بھی مسجد کو دیکھ لیں، وہاں 5% سے زیادہ نمازی نہیں ہوتے، سب مسجدوں سے باہر ہوتے۔ تو ان حالات سے وہ گزرے۔ اب آگے کیا ہوا کہ جب وہ گوانٹانامو بے چلے گئے تو وہاں پہ
5 افغانستان کے اور بھی تھے جو قیدی تھے وہاں پہ، ان کے اوپر بھی ایسے ہی ظلم و ستم ہوا۔ تھے تو بہت سارے، لیکن وہ ان 5 کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ 5 جو تھے وہ پھر جب افغانستان میں طالبان آہستہ آہستہ غلبہ پانے لگے تو انہوں نے کچھ امریکیوں کو بھی پکڑا، تو ایک امریکی کے بدلے میں ان 5 کو رہائی ملی۔ یہ 5 جو ہیں آج افغانستان کی حکومت میں وزیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو، ان کی مشقت کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کے جہاد کو، جو اذیتیں انہوں نے سہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا فرمائی۔ انہوں نے وہ نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں کہ PSL کے میچز ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، یہ نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں PSL ہو رہا ہے، کہیں دوسرے ملکوں میں فٹ بال ہو رہا ہے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں عیاشیوں میں مصروف ہیں، لیکن یہ وہ اچھا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ معظم بیگ کی کہانیاں سننے والی ہیں، ایک نہیں ان کی بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ان کے پاس ایک سیکیورٹی گارڈ جو گوانٹانامو بے میں ہوتا تھا، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے، سیکیورٹی پہ وہاں کے فوجی تھے، اس نے بعد میں ان سے رابطہ کیا اور مسلمان ہو گیا۔ یعنی وہ جو لوگ ان سے کسی نہ کسی رابطے میں آئے اور ان کے دل میں ذرا سے بھی حیا تھی، ذرا سی بھی شرم تھی، انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ لوگ حق پر ہیں، اور جو ہو سکتے تھے وہ مسلمان ہو، تو وہ جو دشمن تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ایک عورت بتاتے ہیں، ایک عورت نے سوشل میڈیا پر ان سے کانٹیکٹ کیا اور پوچھا کہ آپ کیا وہاں ہوتے تھے، گوانٹانامو بے میں ہوتے تھے، آپ کا فلاں نام آپ کا یہ ہے، تو انہوں نے بتایا جی میں وہی ہوں۔ تو پتہ چلا وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے بتایا میں مسلمان ہو گئی، اور میں اس لیے مسلمان ہو گئی کہ میں وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز میں سے تھی، اور میں آپ لوگوں کو دیکھتی تھی کہ آپ لوگ کبھی میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اور جو امریکی فوجی تھے وہ تو ہر طرح کی زیادتی کے لیے تیار رہتے تھے، ان کی تو گندی نظریں ہوتی تھیں اور مجھے گندی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے کبھی میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میں آپ کو سلام کرتی ہوں، اور میرے اور دوسرے بھائیوں کو بھی سلام پہنچا دیجیے گا میرا۔ تو اس طرح یہ کہانیاں تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو بس سیاسی کہانیاں پتہ ہیں، یا ہمیں کھیل کود اور بالی ووڈ ہالی ووڈ ان سب چیزوں کی کہانیاں پتہ ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سننی چاہیے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تو پھر ہم بھی کچھ ہمت پکڑیں گے اور آگے محنت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جب افغانستان میں امریکہ کو شکست ہو گئی تو آج افغانستان کی جو ایمبیسی ہے وہاں پہ امریکہ کی جو ایمبیسی ہے افغانستان میں، کابل میں، اب تو وہ بلڈنگ ہی ہے میرے خیال میں، وہاں پہ عملہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں جو دیوار ہے بہت بڑی، جیسے ہمارے یہاں بہت بڑی دیوار ہے، اس دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس دیوار پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ طالبان نے وہاں پہ لکھ دیا کہ ہم کسی امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی سپر پاور کو نہیں مانتے، ہم صرف ایک سپر پاور کو مانتے ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ پھر وہاں پہ ایک پہاڑی ہے، وزیر اکبر خان پہاڑی، کابل میں ایک پہاڑی کا نام ہے وزیر اکبر خان پہاڑی، وہاں پہ طالبان نے ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنائی ہے۔ وہ کیا بنایا ہے؟ وہ گنبد صخرہ بنایا ہے، گنبد صخرہ کا ماڈل بنایا ہے۔ یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ اس لیے بنایا ہے کہ سب کو نظر آ جائے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمیں اسے واپس لینا ہے۔ تو ہم اپنے آس پاس دیکھیں گے تو ہمیں کہیں لون کا ایڈ نظر آئے گا، کہیں الٹی سیدھی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، لیکن طالبان نے وہاں پر گنبد صخرہ کا ماڈل بنا دیا ہے پہاڑی کے اوپر۔ یہ بھی معظم بیگ صاحب نے بتایا، وہ ابھی واپس افغانستان گئے تھے کچھ ہفتے پہلے، اور وہاں انہوں نے وہ تمام پرانی جگہوں کو دیکھا، تو انہوں نے بتایا کہ وزیر اکبر خان پہاڑی پر گنبد صخرہ کا ماڈل بنا دیا۔ تو ان سب باتوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے، اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وما بدلوا تبدیلا، کہ مسلمان اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کرتا، اس نے جو ارادہ کر لیا اب وہ اس پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہم نے شروع میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا ارادہ کر لیا، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم اپنی دعائیں چھوڑیں گے نہیں، اب جو مدد کرنی ہے اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے،
اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم فلسطین کے ساتھ، فلسطینی مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر میں وہاں ہوں گا تو اللہ میرا بھی ایمان ایسا ہی ہو کہ میں پیچھے نہ ہٹوں، میں بھی اپنی زبان پہ حسبنا اللہ کہوں، میں بھی اپنے زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہوں۔ تو جو تکلیفیں وہ اٹھا رہے ہیں اللہ نہ کرے میں ایسی، لیکن اللہ میں کبھی پیچھے نہ ہٹوں، میں آگے کھڑا ہوں گا۔ تو ہم اپنے ارادوں کو، اپنے عزم کو اور اپنی ہمت کو مضبوط رکھیں۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے پتہ چلا یہاں کراچی میں تو اسٹیڈیم خالی پڑا ہے، لیکن لاہور اور ملتان وغیرہ وہاں پر خوب لوگ آ رہے ہیں۔ تو پوچھا بھی کسی نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کراچی میں کیوں خالی پڑا ہے؟ تو وجہ تو نہیں پتہ، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ غیرت ہونی چاہیے، حمیت ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے کہ KFC جو ہے وہ اس کو اسپانسر کر رہا ہے۔ نہیں بھی کر رہا ہو تو بھی ہمارے پاس خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے اس وقت، ہم کوئی خوشی نہیں منا سکتے، ہم صرف دعائیں کریں اور یہ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ اور جتنے لوگ کو کہہ سکتے ہیں، جتنے لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ویسے اپنے حلقے میں سمجھا سکتے ہیں، ان سب کو سمجھائیں کہ بھئی یہ بائیکاٹ نہیں چھوڑنا ہے، اور اس سے ہم جس طرح بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، تو وہ فتح اسی طرح قریب ہوتی ہے جب ہم اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور ہم اگر اس سے دور ہونے کی کوشش کریں گے تو فتح ہم سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ اپنا قرب، اپنی محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے، ان کی خوشیاں لوٹا دیجیے، ان کا ملک آزاد کر دیجیے، ان کے گھر آباد کر دیجیے، دشمن کو نیست و نابود کر دیجیے، دشمن کی جو مدد کر رہے ہیں ان کو بھی نیست و نابود کر دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔